آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری ٹرانسمیشن نور رمضان رواں دواں ہے. ہمارے ساتھ پاکستان کے ریناؤنڈ اسکالرز پروفیسرز نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارا جو ایک خوبصورت سا جو بوکے ہے, جو اسلامک بوکے ہے, جس کے لیے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. آج مسلسل ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں, اسلام کی نالج دے سکیں, ان کو بتا سکیں کہ آپ نے اپنا رمضان جو ہے وہ کس طرح گزارنا ہے اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ہم سب پوچھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ آج دوبارہ سے موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ. ہمیں کل بھی جوائن کیا تھا, آج ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہر وردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور آج ہمیں جوائن کیا کرامت عباس حیدری صاحب نے بھی یہاں پر. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت نکالا. ہمارے لیے بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے, باعث فخر بات ہے ہمارے لیے. بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے پوچھنا ہے, آغاز کرنا ہے. اور ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں پروفیسر نورید فاطمہ سے, اور ہم سمپل ایک بیسک سا کوشچن کرتے ہیں تاکہ ہم ٹیکنیکلٹیز پہ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں. میم, جمعۃ المبارک کی بات کی جاتی ہے, دوسرا روزہ ہے, کیا ڈفرنس کس طرح آتا ہے, کیا دیکھتی ہیں آپ؟ جمعۃ المبارک کی کتنی فضیلت بڑھ جاتی ہے ایک روزے کی؟ بہت شکریہ اسماعیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ جمعہ سید الایام ہے. جمعہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کے لیے یوم عید ہے. جمعہ یوم درود ہے. جمعہ یوم مشہود ہے. اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب الکریم نے امت محمدیہ کو جو ایک بلیسڈ ڈے آف دا ویک عطا کیا ہے. ایوری فرائیڈے از دا بلیسڈ فرائیڈے. تو یہ تو ہمارے لیے دوہری خوشی ہو گئی. دوسرا, اس میں جمعہ کے آداب کے اندر جو سنت کے مطابق جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم کا ایک سیشن ضرور ہونا چاہیے, جس کا آج آپ نے اہتمام کیا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ احکامات خداوندی اور احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس دن کے اندر خاص طور پر جو خرچ کرنے کی فضیلت ہے وہ بھی باقی دوسرے ایام سے بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے شروع میں وہ جو صدقات کے حوالے سے آیہ کریمہ پیش کی, اس کا جو ہے وہ مفہوم عرض کیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کے لیے بھی خاص اور مختص ہے. جہاں ہم اس کو یوم نظافت کہتے ہیں, یہ ظاہری نظافت ہے, وہاں یہ مال کی تزکیہ کا بھی دن ہے, اور وہاں یہ روح کی بالیدگی اور اس کی پاکیزگی کا بھی دن. اچھا, ایسے کہا جاتا ہے کہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے. علامہ صاحب, آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. اور جو 2 جمعے مسلسل اگر کسی مرد حضرات نے نہیں پڑھے تو وہ اسلام سے خارج ہے, ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو ہمارے دلوں کے بھیج جانے والا ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانان عالم کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ کے سارے ایام اللہ کے ہیں, جیسے بہنا فرما رہی تھی کہ جمعہ کو سید الایام کہا گیا, تمام دنوں کا سردار. اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کو یوم معافی بھی کہا جاتا ہے. جب ایک مومن مسلمان ارادہ کرتا ہے جمعہ کے دن نماز ادا کرنے کا, تو اللہ اس کے لیے بخشش, شفاعت اور نجات کی راہیں کھول دیتا ہے. اللہ کے پاکیزہ اس نظام کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو اللہ نے عبث پیدا کیا ہو, فضول پیدا کیا. کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اللہ نے فضول پیدا کیا ہو. ہر چیز کا ایک مقصد ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. لیکن اللہ نے امت مرحومہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا جو کسی کو نہ کیا. جیسے تمام دن ایک جیسے نہیں, ویسے تمام امتوں کے مقام ایک جیسے نہیں, ویسے تمام انبیاء ما سبق کے درجات ایک جیسے نہیں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں گزارش کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو ایک نماز کا بھی ترک کرنا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تک نہ کرو. اتنی یعنی سختی سے یہ بات کی گئی ہے. اور پھر جمعۃ المبارک یہاں تک حکم ہوا کہ جب اس کی اذان آ جائے تو دکانیں بند کرنے بھی فکر نہ کرو, بلکہ جوق در دوق اللہ کے گھر تک پہنچے. آپ کے ٹاپک کے حوالے سے اور مزید باتیں ہوں گی, چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہوتی ہے. وہ یہ ہے اسماعیل میاں کہ
अल्लाह उससे कहते हैं जिसने अपने महबूब से छुपाया कुछ ना, और पाक महबूब उसे कहते हैं जिसने अपने अल्लाह पे बचाया कुछ ना। यानी ये अल्लाह और रसूल की खूबसूरत मोहब्बत का करीना है ये कायनात। अल्लाह उससे कहते हैं जिसने अपने महबूब पे छुपाया कुछ नहीं, और मेरा महबूब अल्लाह का अजीम महबूब सर्व कायनात उसे कहते हैं जिसने अपने अल्लाह पे छुपाया कुछ नहीं। और ये कायनात मकसद क़याम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया गया। यानी इस कायनात का जो बुनियादी मकसद है वो सरकार की मोहब्बत है, वो सरकार की इताअत है। और यहां तक कहा गया मेरे हबीब जब तक तू इस जमीन पर है अजाब नहीं आएगा। इतनी बड़ी जात है रहमत लिल आलमीन। लिहाजा हमें इस जुमा को दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उम्मत मुसलमा में फसाद नहीं बल्कि मोहब्बत का दर्स देना चाहिए, और चौक दर चौक मसाजिद अल्लाह को रौनक देकर ये बताना चाहिए कि हम उम्मत वाहिदा हैं जो अपने नबी के इताअत के बागी थे। बेशक बेशक, क्या बात है, खूबसूरत बातें, जाके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बातें। राम साहब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ और आपसे एक सवाल करता हूँ। आपसे कल भी हमने इसी तरह के सवाल किए थे जो कि इंसान आम जिंदगी के अंदर सोचता है और परेशान हो जाता है। ज़कात से मुतल्लिक एक सवाल है, 7.5 तोले सोना, 52% चांदी, क्या वही आज के दिन दौर के अंदर भी जहाँ पे हम देखते हैं कि रेट्स जो हैं फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया, सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अगर एक आम इंसान है, एक आम देखने वाला व्यूअर है, लिसनर है, वो सुन रहा है और वो चाहता है कि मैं ज़कात दूँ और वो कंफ्यूज्ड है, तो वो किस निसाब में तोले, क्या करे, उसके लिए क्या अहकाम आते हैं? और इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी, ज़कात और खुम्स में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा खूबसूरत मौजू है ज़कात के हवाले से, सदका के हवाले से। इस्लाम के अंदर ज़कात और सदका को इसलिए नाफिज किया गया ताकि कमज़ोर कमज़ोर ना रहे, मुस्तहक मुस्तहक ना रहे, नादार नादार ना रहे, गरीब गरीब ना रहे। एक दूसरे की हेल्प आउट करने के लिए, एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए मददगार बनने के लिए इस्लाम ने ज़कात और सदक़े का निज़ाम निकाला। और इसमें ना तो देने वाला बहुत बड़ा है और ना लेने वाला हकीर है। क्या खूबसूरत बात। इस्लाम के अंदर ये है कि देने वाला ये सोच कर दे कि लेने वाला मुझ पर एहसान कर रहा है, कि वो मुझसे जो एक बोझ था, एक मेरा कर्ज था, वो मेरा उतर गया और इसने मेरी मदद की है इस नेकी के अंदर। क्या बात। हम ये ना समझें कि हम जिसको सदका दे रहे हैं वो हकीर आदमी है, ज़कात दे रहे हैं वो हकीर आदमी है। बिल्कुल नहीं, वो हकीर नहीं, वो आपका मोहसिन है, आपके ऊपर उसका एहसान है कि वो आपकी मदद कर रहा है आपके माल को पाक करने में, क्या बात। आपकी मदद कर रहा है आपके अमाल को पाक करने में, वो आपकी मदद कर रहा है आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा दिलवाने के लिए। वो बंदा आपकी मदद कर रहा है आपकी आइंदा ज़िंदगी के आसानी पैदा करने के लिए। क्या बात। और जहाँ पर इसके निसाब की बात है, निसाब में 7.5 तोला सोना है, 52.5 तोले चांदी है। अगर रेट की रेशो बढ़ गई है तो आप ये देखें उस इंसान की भी तो उतनी ही कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। जैसे क़यामत तक जो निसाब इस्लाम ने नाफिज कर दिया, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज फरमा दिया, वो निसाब कभी तब्दील नहीं हो सकता है। एक इंसान के पास 7.5 तोले सोना मौजूद है या 52.5 तोले चांदी मौजूद है और उसके पास इतने अमाउंट नहीं है कि वो उससे ज़कात अदा कर सके, अब वो क्या करे? बिल्कुल। इंसान सोचता है कि मेरे पास पैसे तो मौजूद नहीं है कि मैं इसकी ज़कात निकाल सकूं। हुक्म ये है कि उसी सोने में से, चांदी में से बेचे और उसकी ज़कात अदा करे। अब फिर फ़िक्र लाख होती है कि मैं सोना उसमें से बेच देता हूँ या चांदी बेच देता हूँ, जो कि उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, 2.5% है, ज़्यादा भी नहीं है। अगर मैं बेच देता हूँ तो मेरे माल में कमी पैदा हो जाएगी। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस माल से ज़कात निकाली गई उस माल में कभी कमी वाक़या नहीं हो सकती। क्या बात। सुभान अल्लाह। हमेशा उसके अंदर बढ़ाव होगा, ज़्यादती होगी। क्यों? आम रूटीन में हम अपने माल की खुद से हिफाजत करते हैं। मेरे पास रुपया पैसा है, आपके पास है, आप उसके लिए बैंक का सहारा लेते हैं ताकि हमारे पैसे को प्रोटेक्शन मिले, हिफाजत मिले। आप तिजोरी का सहारा लेते हैं, अलमारी का सहारा, मुख्तलिफ हमने तरीके बना लिए, प्लॉट ले ली, ज़मीन ले ली। लेकिन ज़कात एक ऐसा निज़ाम है इस्लाम के अंदर
کہ جب اپنے مال سے آپ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں یا صدقہ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی. مال خود کہتا ہے پہلے آپ میری حفاظت کر رہے تھے، اب میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. حیدری صاحب میں تھوڑا سا اس میں پوچھنا چاہوں گی، خمس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مساکین کے لیے ہے، غرباء کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کو صاحب مدد صاحب ثروت اس کو دے سکتے. خمس جو ہے یہ خصوصی طور پر آل رسول سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار کے لیے اس کو منتخب کیا گیا. یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں؟ ایک نہیں ہے. سادات پہ صدقہ حرام ہے، امت پہ حلال ہے، اور خمس جو ہے وہ سادات کے لیے ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. نورید صاحبہ جی، فدیہ. بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک ہے اور بہت ہی ٹائملی آپ لوگوں نے اس کو پکڑا، کیونکہ یکم رمضان مبارک بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن اس موضوع کو میں چاہتی ہوں کہ بنیادی طور پر پہلے سمجھ لی، بنیاد اس کی سمجھ لیں کہ ہے کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ جو نماز ہے نا، تمہاری نماز نہیں ہے جب اگر کوئی یتیم کو دھکے دیتا ہے. سورۃ المعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ تو عام برتنے کی چیزیں جو ایک دوسرے کو نہیں دیتے، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، یہ دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں. یہ نمازی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو دین کی اصل کو بھول بیٹھے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی یہ ہے کہ غرباء، مساکین، یتیم، بیوہ، عورتیں، جو مخلوق الحال، سوال کرنے والے، جو جتنے بھی سائلین کرام ہیں، ان کو وہ جو بات علامہ صاحب کر رہے تھے کہ اس اکرام سے جو ہے وہ صدقات اور خیرات دی جائے. جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جو ان کا معمول تھا کہ سوالی در پہ نہیں آئے، آپ لے کے پہنچے ہیں سوالی کے پاس. یہ شان ہونی چاہیے پھر دینے والوں کی. اور پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تھوڑا زیادہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تمہارے پاس جو ہے. آپ نے بہت خوبصورت سوال اٹھایا کہ بھئی اب تو مہنگائی ہو گئی، تو کیپیسٹی بھی تو علامہ صاحب نے بتایا کہ اتنی بڑھ گئی ہے. اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں تو اس میں سے ایک آپ کو دینی ہے، زیادہ نہیں دینی. اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو فرماتی ہیں کہ سائل نے پوچھا کہ میرے پاس 40 بکریاں ہیں، میں کتنی زکوٰۃ دوں؟ تو آپ نے فرمایا تجھ پر ایک، اور اگر فاطمہ کے پاس 40 ہوتی تو میں 40 کی 40 راہ خدا میں دیتی. اور فدیہ کی آپ نے بات کی، میں ایک بہت ویل نون فیملی کے اندر تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جی آپ اپنے کسی غریب مسکین کو نا فدیہ دے دیں. ان کے دسترخوان کے اوپر 15 کھانے تھے. تو فدیہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ نے کھانا ہے، جو آپ کا لیول ہے، جو آپ اپنے دسترخوان کے اوپر چنتے ہیں، اس کھانے کا 2 ٹائم کا کھانا، یعنی سحری کا اور افطاری کا آپ نے دینا ہے. تو آپ خود تو کھائیں 10,000 کا کھانا اور بھیجیں کسی کو 1,000 روپیہ. تو یہ جو ہے اسلام کے اندر اس کا جو ہے وہ زیادتی ہے. علماء کرام سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. ہمیں دن لینی ایک چھوٹی سی بریک. Stay tuned with us. We'll be right back. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان